ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. عن انس صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في نصف الباقي. وفي رواية أخرى ومن تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في حديث. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. باوقار حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس اللہ رب العزت نے، اس خالق و مالک نے آج ہم سب کو جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. آج ہم نے خطبے کے اندر وہ خطبہ پڑھا ہے جو آپ حضرات نکاح کی مجلس میں سنتے ہیں. میں یہاں کوئی نکاح پڑھانے نہیں بیٹھا، لیکن نکاح کے امور سے متعلق کچھ باتیں ہیں جس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. وہ بھی عبادات کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے. اس وجہ سے مسجد کے ممبر سے اگر نماز کے بارے میں بیان کیا جائے گا تو نکاح کے بارے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے. نکاح یہ بھی عبادت ہے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح یہ بھی عبادت ہے. وہ بھی اس طرح کی عبادت ہے جس کے بارے میں کہا گیا نصف الایمان، کہ آدھا ایمان ہے. میں آپ کو اس کی گہرائی پر اور اس کی گہرائی میں اتارنا چاہتا ہوں. آپ نماز کو لے لیجئے، روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے. کسی کے ثواب کے بارے میں تو بتلایا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے یہ ثواب ملے گا، حج کرو گے یہ ثواب ملے گا، غریبوں کا تعاون کرو گے یہ ثواب ملے گا. لیکن ایمان کی تحفظ کی سلامتی اور ایمان کی تحفظ کی گارنٹی کسی دوسری عبادت پر نہیں دیا گیا. کیا کسی روایت کے اندر اور کسی حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ تم روزہ رکھو تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا؟ آدھا ایمان کی گارنٹی، آدھا ایمان کمپلیٹ اور مکمل ہونے کی گارنٹی وہ نکاح جیسی عبادت کے اوپر ہے. اب ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ نکاح عبادت، وہ بھی ایمان کی گارنٹی. ابھی جو ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پڑھی ہے اس کے اندر فرمایا کہ وہ شخص جس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، اس نے نصف دین کو اور نصف ایمان کو مکمل کر دیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، کہ آدھا دین اور آدھا ایمان تو تمہارا مکمل ہو گیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اب تم اللہ سے ڈرو. فِي نِصْفِ الْبَاقِي، وہ جو آدھا بچ گیا ہے اس آدھے کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو. جہاں انسان توالد و تناسل سے فیض یاب ہوتا ہے، جہاں انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وہیں اتنا بڑا ثواب اور اتنی بڑی گارنٹی کہ نصف ایمان کے مکمل ہونے کی گارنٹی دی جا رہی ہے. میرے بھائی، اس سے نکاح کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ نکاح یہ کتنی بڑی عبادت ہے. جو عبادت ہے اس کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے، جو عبادت ہے اس کو عبادت کے مقام پر کرنا چاہیے، جو عبادت ہے اس کو عبادت کی جگہ پر کرنا چاہیے، جو عبادت ہے
اس کو اسی طریقے عبادت کے طریقے سے اختیار کرنا چاہیے. اگر اس راستے سے ہٹ کر کے اختیار کرے گا تو پھر وہ عبادت نہیں بلکہ عیاشی کے درجے میں آ جاتا ہے. میں آپ کو نکاح کی اہمیت کی گہرائی میں اور پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس وقت نہ نماز تھا، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ زکوٰۃ تھا، نہ حج تھا، دنیا کے اندر کوئی بھی عبادت وجود میں نہیں آیا تھا، کوئی بھی عبادت وجود میں نہیں تھی. اس وقت اگر کوئی سب سے پہلا کام ہوا ہے تو وہ نکاح کا کام ہوا ہے. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کا نکاح اللہ رب العزت نے حضرت حوا سے کرایا. کیا اس وقت نماز تھی؟ کیا اس وقت روزہ تھا؟ کیا اس وقت حج تھا؟ کیا اس وقت زکوٰۃ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو غرض ہے کہ اگر سب سے پہلی کوئی چیز پائی گئی، سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ پایا گیا تو وہ نکاح کا رشتہ پایا گیا اور نکاح وجود کے اندر آیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو اور آگے لے جانی تھی. اس وقت نکاح تھا، جب کوئی عبادت نہیں رہے گی اس وقت بھی نکاح رہے گا. اب ذرا سوچئے، میں آپ کو اور گہرائی میں اتارنا چاہتا ہوں. جب ہم سب مرنے کے بعد چلے جائیں گے، جنت میں بھی شادی ہوگی، وہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ وضو کرنا، اس طرح کی کوئی چیز ہے جس طرح کی عبادات ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا. نکاح کا وجود اور نکاح کا تذکرہ اس وقت بھی پایا گیا جب کوئی دوسری عبادت نہیں تھی اس روئے زمین پر، اور اس وقت بھی پایا جائے گا جب کوئی دوسری عبادت نہیں رہے گی لیکن نکاح رہے گا. اس سے اہمیت کا اندازہ لگتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کے طریقے سے کرنا چاہیے. آخری نکاح ہوگا تو کہاں ہوگا، اور بیچ اور درمیانی والا جو نکاح ہو رہا ہے وہ کہاں ہو رہا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا نکاح ہوا تو وہ بھی جنت کے اندر روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح جنت کے اندر کرایا گیا. یہ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس وقت جنت کا وجود کہاں. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلا نکاح وہ بھی جنت کے اندر، اور مرنے کے بعد جب ہم جائیں گے وہاں بھی جنت کے اندر نکاح ہوگا. تو نکاح جنت کا حصہ ہے. تو اب نکاح 3 طریقے کا اور 3 مقام پر، 2 جنت میں اور 1 دنیا کے اندر. تو اب جو دنیا والا نکاح ہے، دنیا والی جو شادی ہے، اس کو کہاں کرنا چاہیے؟ اس کو کہاں کرنا چاہیے؟ اس کو بھی جنت میں کرنا چاہیے. اب سوال ہوگا کہ بھائی دنیا میں جنت میں ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ مساجد کو بعض روایتوں کے مطابق مساجد کو جنت کا ٹکڑا اور جگہوں میں مقامات میں سب سے اہم مقام، سب سے اچھی جگہ مسجد کو بتلائی گئی ہے. اور خود وہ حدیث موجود ہے جس کے اندر باضابطہ کیا ہے الفاظ موجود ہیں، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجد کے اندر کرو. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے باضابطہ الفاظ موجود ہیں، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ اس کو مسجدوں کے اندر کرو. یہ جو تم باہر میں جا کر کے وہ شراب، وہ ہوٹلوں میں جا کر کے اور پارکوں میں جا کر کے اور باہر کھلی جگہوں میں جا کر کے ٹینٹ اور شامیانے لگا کر کے، جہاں 2-3 دن پہلے سے ڈی جے بجتا ہو، جہاں شراب اور کباب کی مجلسیں جمتی ہو، جہاں شراب اور کباب کی محفلیں بجتی ہو، ڈی جے بجتا ہو، گانے بجتا ہو، محلے کے اور رشتہ دار کی وہ جوان عورتیں اور جوان بیٹیاں بہنیں جہاں ڈانس کرتی ہوں، رقص سرور میں مچلتی ہوں، ایسے مقام پر کیا ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے بلکہ نکاح کی سب سے اچھی جگہ. کیونکہ جب یہ معلوم ہو گئی یہ بات کہ نکاح یہ عبادت ہے اور عبادت کا مقام مسجد ہے، لہذا جب یہ نکاح ہم عبادت مانتے ہیں تو جو عبادت کی جگہ ہے، جو سب سے اچھی جگہ ہے، جو اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے اچھی جگہ جس کو بتلائی گئی ہے وہ مسجد بتلائی گئی ہے، وہاں پر نکاح کرنا چاہیے، مسجد کے اندر کرنا چاہیے. آپ مسجد کے اندر نکاح کریں گے، نمازی حضرات موجود ہوں گے، وہ جو دعائیں نکلیں گی وہ دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی. نکاح کے بعد جو لوگ مبارکباد دیں گے وہ نیک لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے. دل کی گہرائی سے نماز پڑھنے کے بعد کیا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. نکاح کے نماز کے بعد نکاح ہوتا ہے تو اس وقت جو دعائیں دی جائیں گی، جو مبارکبادیاں دی جائیں گی، اس کے اندر اخلاص ہوگا،
اچھے لوگ موجود ہوں گے. اس کے بالمقابل جب باہر نکاح کرو گے وہاں نکاح اللہ الاسلام، اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس دین وہ دین اسلام ہے. لیکن آج ہماری غیرت کو، آج ہماری ضمیر، آج ہماری ضمیر کو، آج ہمارے دل کو اور ہماری ایمانی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی؟ آج وہ عیسائی حضرات، آج آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کا کوئی نکاح چرچ سے باہر ہوتا ہو. اس کے لوگ چرچ کے اندر نکاح پڑھواتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں. وہاں کے لوگ نہیں جاتے ہاتھوں میں کتاب دبا کر کے شادی ہال میں نکاح پڑھانے کے لیے، کیا ہے میرج ہال میں نکاح پڑھانے کے لیے، بلکہ وہ مجبور کرتے ہیں کہ تم اپنے ان لوگوں کو لے کر کے چرچ کے اندر آؤ، اپنی عبادت گاہوں کے اندر آؤ، جہاں نکاح پڑھایا جائے گا. آج اس کی غیرت و حمیت زندہ ہے. لیکن آج ہماری غیرت و حمیت کو کیا ہو گیا کہ ہم آج جس کے لیے صراحت کے ساتھ حدیث موجود اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد کہ مسجدوں کے اندر نکاح کرو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح فرمان موجود ہونے کے باوجود ہم مسجد کے اندر نکاح نہیں کرتے. ہم مولانا صاحب کو باہر بلاتے، ہم میرج ہال کے اندر بلاتے جہاں طرح طرح کے فتنے اور فساد کی چیزیں ہوتی، جہاں ایمان کو خراب کرنے کے اسباب موجود ہوتے، جہاں ایمان کے بگاڑنے کی چیزیں اور اسباب موجود ہوتے، ہم وہاں پر جاتے ہیں، وہاں اپنی نکاح کی مجلسیں منعقد کرتے. یہ الگ بات، وہاں نکاح جائز ہے یا نہیں ہے اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، لیکن پسندیدہ کیا ہے اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ کیا ہے. اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں پسندیدہ نکاح وہ ہے جس کو مسجد کے اندر کیا جائے. میرے بھائی، ہماری غیرت و حمیت کو سبق لینا چاہیے. ہمیں اپنی ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ جس کا دین و شریعت ہمارے دین و شریعت کے مقابلے میں غلط ہے، جس کا دین و شریعت صحیح نہیں ہے، لیکن آج اس کا ضمیر زندہ ہے، آج اس کی حمیت زندہ ہے، آج اس کی ایمانی حمیت زندہ ہے. آج وہ نکاح کے لیے اپنے چرچوں کے اندر لوگوں کو بلاتے، باہر نہیں جاتے. آج کتنا زمانہ کچھ بھی ہو جائے وہ زمانے کی دہائی نہیں دیتے، وہ رشتہ دار کے کیا ہے دہائی نہیں دیتے، وہ دوست احباب کے جمع ہونے کی دہائی نہیں دیتے، بلکہ ہم دہائی دیتے ہیں کہ اتنے لوگ مسجد کے اندر کیسے آئیں گے، یہ کیسے ہوگا، وہاں اس طرح کی چیزیں موجود ہوں گی. آرام سے لڑکی والے لڑکی سے اجازت لے کر کے لڑکی کا نکاح کی مجلس میں حاضر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لڑکی کے جو ذمہ دار ہیں، جو گارجین ہیں، جو سرپرست اور ولی ہیں، وہ نکاح کی اجازت لے کر کے آ جائیں، وہ کہہ دیں کہ میں تمہارا نکاح فلاں سے کرنے جا رہا ہوں، تم مجھے اجازت دے دو. وہ اجازت دے دے گا. مساجد کے اندر نکاح ہو سکتے ہیں، آرام سے ہو سکتا ہے. میرے محترم مسلم اور دوستو، مسجد کے اندر نکاح کرنے کے تو سنت کے مطابق نکاح ہوگا. اس کے بعد یہ جو طرح طرح کے رسوم و رواج ہوتے ہیں اور وہ جو لڑکی والوں کے یہاں جا کر کے لوگ کھاتے ہیں، وہ کھانا کہاں تک صحیح ہے، ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے، میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا، اس میں 8 صورتیں انہوں نے نقل کی ہے کہ لڑکی والوں کے یہاں کھانے کی 8 صورتیں نکلتی ہیں. میں پورے 8 صورتوں کو نہیں بیان کرنا چاہتا، اس میں سے صرف ایک صورت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو یہ بارات لے کر کے جاتے ہیں، بارات پوری طرح شادی کیا کرتے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہے حفاظت کے ساتھ اپنے گھر تک پہنچ سکے، تو رات کا ساتھی بنا کر کے کچھ لوگوں کو لے کر کے جاتے تھے اور لڑکی لے کر کے آتے تھے. تو یہی سے ہو گیا بارات، با مطلب ساتھ، رات مطلب رات، تو رات کا ساتھی. تو اس غرض سے کچھ لوگوں کو لے کر کے جایا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے یہ بارات آ گئی. تو اب جو بارات آ گئی تو یہ اس وجہ سے آئی تھی، لیکن اب اس طرح کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے اور شریعت میں بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا یہ پوری طور پر ایک ہندوانہ رسم ہے، اس سے ہر شخص کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب میں اس درجے پر آتا ہوں اور اس پوائنٹ پر آتا ہوں کہ حضرت مفتی شبیر صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ لڑکی والوں کے یہاں کھانے کی کل 8 صورتیں بنتی ہیں. ان میں سے جو ایک صورت ہے کہ ہم نے وعدہ ہم سے اور لڑکے والوں سے اور لڑکی والوں سے بات ہوئی تھی کہ 100 آدمی لے کر کے آنا ہے، لیکن یہ بلا کسی اطلاع کے ایک تو 100 آدمی بھی لے جانا صحیح نہیں ہے، لیکن وہ جو وعدہ ہو چکا تھا اس وعدے کے بعد بھی 20 آدمی زیادہ چلا گیا، 50 آدمی زیادہ چلا گیا. تو فرمایا حضرت مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ چوری اور ڈکیتی کی طرح حرام ہے.
جو ان کے صاف الفاظ ہیں، اگر کسی کو یقین نہ ہو میرے پاس کتاب ہے میری، میں کتاب دکھلا سکتا ہوں۔ حضرت مفتی شبیر صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح چوری اور ڈکیتی حرام ہے، اسی طریقے سے بغیر کسی اطلاع کے مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کو لے کر کے لڑکی والے کے یہاں دھاوا بول دینا اور اس کو بے عزت کرنا، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ انہوں نے انتظام کیا تھا 100 آدمی کا، بڑی مشکل سے 100 آدمی کا انتظام کیا تھا۔ آپ بغیر کسی اطلاع کے 150 آدمی کو لے کر کے پہنچے، کھانا ختم ہوا، شکایتیں ہوئی، ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی۔ اس رسوائی اور ذلت کا سبب کون بنا؟ تو جس طریقے سے آدمی کسی کو ڈکیتی کر کے ذلیل کرتا ہے، چوری کر کے ذلیل کرتا ہے، اسی طریقے سے بغیر کسی اطلاع کے مقررہ تعداد سے زیادہ افراد کو لے جانے والا بھی چوری اور ڈکیتی کرنے والوں کی طرح ہے۔ ہمیں اچھی طرح کان کھول کر کے سننا چاہیے۔ ہم تو بس راستے میں جو بھی ملا، خالو مل گئے، پھوپھا مل گئے، دادا مل گئے، چچا مل گئے، چچا زاد بھائی مل گئے، چلیے لڑکے کی شادی ہے، اور بے غیرتوں بے شرموں، تم کو شرم نہیں آئی؟ تم نے کتنے کا وعدہ کیا تھا؟ 100 کا وعدہ کیا تھا، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تم 100 آدمی سے زیادہ لے کر کے کیوں گئے؟ اور وہ حضرات جو بغیر دعوت کے پہنچتے ہیں، بغیر دعوت کے کسی کے یہاں پہنچنا سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی کے یہاں بغیر دعوت کے مت پہنچو۔ تو 2 وجہوں سے وہ شخص گنہگار ہے، ایک تو بغیر دعوت کے پہنچنے والا، دوسرے چوری اور ڈکیتی کی طرف پہنچنے والا، چوری اور ڈکیتی کرنے والا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے الفاظ یقیناً سخت ہیں، بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرے گا، لیکن آپ کے ناگوار گزرنے کا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے یقین ہے، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، میں اللہ اس کے رسول کی کتابوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے میں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ باتیں ہو گئی، نکاح عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے پر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے جو دوسری بات کہی تھی کہ کس طرح کہاں شادی کرنی چاہیے۔ تنکح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين، کہ شادی کہاں کرنی چاہیے۔ شادی ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کہاں کس طرح کے گھر میں کرنا چاہیے، کس طرح کی لڑکی سے کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ نکاح 4 وجہوں سے کی جاتی ہے۔ تنکح المرأة لمالها، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبها، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، ولحسنها، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها، اس کے دین کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، لاسٹ والے الفاظ کے بعد ولدینها کے بعد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ جو شخص دینداری کی بنیاد پر نکاح کرے گا تو اس کے پورے ہاتھ گھی کے اندر ہیں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ فاظفر بذات الدین، اس کے ہاتھ گھی کے اندر ہے، یعنی وہ ہر طرح سے کامیاب ہو گیا۔ اگر کوئی دینداری کی بنیاد پر کہیں نکاح کرتا ہے تو اللہ رسول کے نزدیک وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کی زندگی کے اندر کامیابی آئے گی، اس کی زندگی کے اندر سکون آئے گا، اس کی زندگی کے اندر وقار آئے گا، اس کی زندگی کے اندر امن و امان آئے گا، اس کی زندگی سلامتی کے ساتھ گزرے گی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس کے اندر منع کیا گیا کہ تم کسی سے اس کے مال کی وجہ سے شادی مت کرو، تم کسی سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی مت کرو، تم کسی کے اس کی حسب و نسب کی وجہ سے شادی مت کرو۔ اگر مال ہی معیار بنا دیا جائے تو مال تو کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے، آج اس کے پاس مال ہے، کل کسی اور کے پاس مال رہے گا۔ میں نے ایک مرتبہ یہاں پر اسی منبر پر بتایا تھا کہ وہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جو لوگ اس ملک ہندوستان پر حکومت کیے تھے، آج اسی کے خاندان والے کلکتہ کے ہوٹلوں پر چائے بیچنے پر مجبور ہیں، ٹھیلا لگانے پر مجبور ہیں۔ مغل خاندان نے حکومت کیا تھا، آج آپ کو اس کے سینکڑوں، اسی خاندان کے سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جو ٹھیلا لگا کر کے چائے بیچ رہے ہیں۔ اسی مغلیہ خاندان کے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو کاسے گدائی لیے پھرنے پر مجبور ہیں۔ تو لہٰذا مال یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آج کوئی شخص ٹھیلا لگا رہا ہے، کل 2 منزلہ مکان کے اندر وہ رہتا ہے، مال یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جو نکاح کے اندر دیکھنے کی ہے وہ دینداری۔ مال کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، مال آنے اور جانے والی چیز ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہم لوگ رشتہ کرتے وقت وہی دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی اسی گھر کے اندر دیا جائے جو لڑکا مالدار ہے،
اور لڑکا بھی یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں نکاح کرتے وقت ایسے گھر کے اندر شادی کرنی چاہیے جس گھر کے اندر صرف ایک بیٹی ہو. کیوں بھائی ایک بیٹی والے کے یہاں کیوں رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ مال زیادہ ملے گا, جہیز کے سامان زیادہ ملیں گے. اور بے غیرتوں, بے شرموں, اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے تھے اپنے کما کر کے کھانے کے لیے, دوسرے کے جیب پر نگاہ رکھنے کے لیے نہیں. تمہاری ضمیر کہاں چلی گئی؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہاری ابھی سے نگاہ خراب ہونے لگی. کیا تم لنگڑے ہو؟ کیا تم لوڑے ہو؟ کیا تم کما نہیں سکتے؟ کما کر کے اپنی زندگی اور اپنے اہلیہ کی زندگی نہیں گزار سکتے؟ ڈبل بیڈ کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ڈنر شیڈ کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ایک گھر کا انتظام نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ مالداری کی وجہ سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ دینداری کی وجہ سے رشتہ کرنا چاہیے. دوسری بات کہ والی حسبها, کہ اس کی حسب و نسب کی وجہ سے بھی نہیں کہ بہت اچھے خاندان کا ہے, بہت اچھا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. خاندان تو ٹھیک ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر دینداری نہیں ہے. جب اس کی زندگی کے اندر دینداری نہیں ہے تو آپ کی زندگی بھی جہنم بن جائے گی. وہ حسب و نسب ٹھیک ہے لیکن زندگی کے اندر کیا ہے؟ دینداری نہیں ہے. گھر جنت بننے کے بجائے جہنم بن جائے گی. آپ نے سکون حاصل کرنے کے لیے شادی کیا تھا لیکن روزانہ شکایتیں کرتے ہوئے پھر رہے ہیں. کیا ہے؟ شادی کرنے کے بعد بھی ہوٹل کا دروازہ کھوج رہا ہے کہ آج کہاں کھانا مل جائے گا, آج کسی دوست کے یہاں کھانا مل جائے گا. اہلیہ کھانا نہیں پکا رہی ہے. تم نے تو شادی کری ہی تھی ایسی عورت سے کہ جس کی کمائی پر ہم عیش کر سکے, وہ کہاں کھانا بنائے گی, وہ کہاں تمہاری بات مانے گی. اس وجہ سے دینداری کو اختیار کیا جائے. حسب و نسب کو اختیار, حسب و نسب دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی کو مکمل دیکھنا اور اس کے نہ ہونے پر رشتہ نہ کرنا یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے اور دین اسلام کے شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, ہمارے یہاں کیا ہے؟ برادری دیکھی جاتی ہے. برادری کہ ہماری برادری کا ہوگا تو ہم کریں گے, ہماری ذات کا ہوگا, ہماری برادری کا ہوگا تو ہم کریں گے. دینداری نہیں دیکھی جاتی. دینداری دیکھنی چاہیے. پہلے تو ہماری برادری کا ہی ٹھکانہ نہیں. ہم تو یہ کہنے کو کہتے ہم خان, ہم شیخ, ہم پٹھان, ہم صدیقی, ہم یہ اور ہم وہ. لیکن سلام سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی جس برادری کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر کوئی اس کا سلسلہ نسب محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ جس برادری کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا سلسلہ کہاں سے آیا؟ آپ اگر اپنے آپ کو خان کہتے تو اس خان کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا؟ آپ اگر اپنے آپ کو شیخ کہتے اس کا سلسلہ نسب کہاں سے ملتا؟ کیا آپ کا سلسلہ نسب محفوظ ہے؟ کیا آپ کا نسب نامہ آپ کے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس طرح کے دعوے کرنا بیکار ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو, بہت بڑے بڑے محققین اور اسکالر نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی برادریوں کے دعوے کیے جاتے کسی کے پاس کوئی نسب وسب نہیں ہے. یہ صرف کہاوتی طور پر, روایتی طور پر ہم کہتے ہوئے چلے آتے ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, برادری کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو حقوق ہیں. اولاد کے ماں باپ پر 3 حقوق ہیں. پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھے, اچھا سا نام رکھے. یہ پپو گڈو منو چنو نہیں بلکہ وہ نام رکھے جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے. تو پیدا ہونے کے بعد اچھا سا نام رکھے اور اس کے بعد تعلیم دے, تعلیم کا انتظام کرے اور جب بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اس کے نکاح کا انتظام کرے. اور آگے جو فرمایا وہ کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ وہ لڑکا جو بالغ ہو گیا, جو نوجوان ہو گیا, جو وہ لڑکی جو بالغہ ہو گئی, نوجوان ہو گئی, وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی, اس کے باوجود بھی اس کے ماں باپ اگر تاخیر کر رہے ہیں, اس کے ماں باپ ٹال مٹول کر رہے ہیں, آج گھر نہیں بنا, کل ابھی بزنس میں نہیں لگا ہے, ملازمت نہیں لگی ہے, ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اگر وہ کیا ہے شادی میں تاخیر کرتا ہے اور لڑکا گناہ میں ملوث ہو رہا ہے, لڑکا کہیں اور ہاتھ مار رہا ہے, لڑکا کہیں اور کا راستہ اختیار کر رہا ہے, لڑکی کہیں اور کسی کے چکر میں جا رہی ہے, کوئی اور راستہ اختیار کر رہی ہے, فرمایا تو اس تمام کا گناہ اس کے ماں باپ کے اوپر پڑے گا. اگر لڑکا بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی نہیں ہوئی, ماں باپ نے شادی نہیں کرائی, ماں باپ کو شادی کی فکر نہیں ہوئی, لڑکا گناہ کے راستے کو اختیار کر رہا ہے تو اس کا پورا گناہ اس کے ماں باپ کو ملے گا. اس وجہ سے ہم میں سے جو ذمہ دار حضرات ہیں, اگر لڑکے بالغ ہو گئے, لڑکیاں بالغ ہو گئی تو اس کے
کے شادی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، رشتے کرانے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب جب راستہ اختیار کریں گے، قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ رب العزت مدد بھی فرمائیں گے۔ ایک حدیث جو آخری کہہ کرتے کہ فرمایا ہوا آدمی جو نکاح کے لیے کسی سے قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں۔ تو نکاح کے لیے قرض لینے پر اللہ کی مدد ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو باتیں میں اپنی ان تمام باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، کچھ باتیں رہ گئی انشاءاللہ اگلی مجلس میں اگلی جمعہ کو اگر زندگی باقی رہی تو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔